إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اسلام میں توحید و رسالت کی شہادت دینے کے بعد اللہ کی توحید اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کر لینے کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ نماز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن، اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون قرار دیا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تب فرض کی جب معراج کے موقع پہ آپ آسمانوں پہ گئے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ معراج کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 چیزیں دی گئیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور نمبر 3 یہ بشارت کہ جو شرک سے محفوظ رہا، جس نے اپنے عقیدے کو سلامت رکھا، اس سے اگر کبیرہ گناہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ عبادت تب دی جب آپ معراج کے موقع پہ اوپر گئے، اور مسلمانوں پہ سب سے پہلے جس عبادت کو واجب قرار دیا گیا وہ نماز تھی، اور نماز ہی وہ عبادت ہے جو کسی بھی شکل میں معاف نہیں ہے جب تک عقل کام کر رہی ہے، جب تک کوئی انسان مینٹل نہیں ہو جاتا، مجنون نہیں ہو جاتا، دیوانہ نہیں ہو جاتا، اسے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ دیگر عبادات میں نرمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دائمی مریض ہیں یا بوڑھے ہو چکے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اگر آپ کے پاس مالی طور پہ استطاعت نہیں ہے تو حج آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، اور اگر مالی طور پہ استطاعت ہے، حج فرض ہو گیا ہے، جسمانی طور پہ آپ طاقت نہیں رکھتے، کسی اور کو اپنی جگہ پہ بھیج دیں، وہ آپ کی طرف سے اس فریضے کو ادا کر لے گا۔ لیکن نماز کی باری آتی ہے تو اتنی سختی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیں، جیسے پڑھ سکتے ہیں ویسے پڑھیں، نماز معاف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، گولیاں چل رہی ہیں، جنگ ہو رہی ہے، فرمایا تب بھی نماز پڑھو۔ کیسے پڑھیں؟ فرمایا پیدل چلتے چلتے پڑھ لو۔
سجدہ آپ سے نہیں ہو سکتا، رکوع آپ سے نہیں ہو سکتا، چلتے چلتے نماز پڑھتے رہو، سواری پہ بیٹھے بیٹھے پڑھو، ٹینک پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ کرکٹ میچ کے لیے نماز کیسے معاف ہوگی؟ دوستوں سے گفتگو کرنے کے لیے نماز کیسے معاف ہوگی؟ فلمیں دیکھنے کی خاطر نماز کیسے معاف ہوگی؟ کوئی ڈرامہ دیکھنے کی خاطر نماز کیسے معاف ہوگی؟ یہ تو جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ تیمم بھی نہیں کر سکتا، اسے بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ایک آدمی کو کسی جیل میں ڈال دیا گیا ہے، مثال کے طور پہ کسی کافر ملک کی جیل میں ہے، وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں، مٹی بھی دستیاب نہیں کہ جس سے تیمم کر سکے، تو کیا نماز معاف ہے؟ فرمایا نماز معاف نہیں ہے۔ کافر پیشاب نہیں کرنے دیتے، شلوار پلید ہو گئی ہے، نماز معاف ہے نہیں، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ طہارت ضروری ہے، لیکن جب طہارت ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز پڑھیں۔ وضو نہیں کر سکتے، تیمم نہیں کر سکتے، شلوار خراب ہے، پیشاب کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی یہ عظیم عبادت ہے، کس قدر یہ ضروری عبادت ہے۔ یہی وہ عبادت ہے، یہی وہ فرض ہے، یہی وہ واجب ہے جس کے ترک کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے درمیان اور مشرکین، منافقین اور کفار کے مابین جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ جس نے نماز ترک کر دی، نبی کائنات فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر ہو گیا۔ یہ آپ کے الفاظ تھے، کسی عالم دین کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں مشہور و معروف تابعی عبداللہ بن شقیق سے کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، صحابہ کرام کسی بھی فریضے کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے، مجرم سمجھتے تھے، گنہگار سمجھتے تھے، لیکن کافر نہیں سمجھتے تھے۔ کوئی آدمی فرض روزے نہیں رکھ رہا، اس کو مجرم جانتے تھے، لیکن کافر نہیں۔ حج نہیں کر رہا طاقت ہونے کے باوجود، اس کو مجرم جانتے تھے، لیکن کافر نہیں۔ لیکن نماز کی باری آتی ہے تو تابعی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نماز کے تارک کو کافر سمجھا کرتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ کریں نماز کے معاملے کا۔ اگر آپ مشہور و معروف جو امام ہیں ان کی طرف آ جائیں، ان سے پوچھئے کہ نماز کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز کو واجب سمجھتا ہے، فرض سمجھتا ہے، لیکن پڑھتا نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اسے عدالت میں بلایا جائے، مسلمان جج اس سے نماز پڑھنے کا مطالبہ کرے گا، نماز کے معاملے میں دلائل اس کے سامنے رکھے گا۔ کون؟ مسلمان جج۔ مسلمان جج نماز کے دلائل دے گا، نماز کے معاملے میں اس آدمی کے ذہن میں جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں ان کا ازالہ کرے گا۔ پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتا، پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو قاضی آرڈر دے گا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کافر ہے۔ غسل دیا جائے گا؟ نہیں۔ کفن دیا جائے گا؟ نہیں۔ نماز پڑھائی جائے گی؟ بالکل نہیں۔ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اس کا مال، اس کے وارث، اس کے بچے بن سکیں گے؟ نہیں، کیونکہ بچے مسلمان ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، یہ کافر ہے، تو کافر آدمی کا مال مسلمان اس کا وارث نہیں بنتا۔ امام مالک، امام شافعی سے پوچھئے آپ کیا کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو نماز کو فرض مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ بات یاد رہے کہ جو نماز کو واجب ہی نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ آدمی سب کے نزدیک کافر ہے۔ جو آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ نماز ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، اور پڑھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے،
ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے چاہے نماز پڑھتا ہو، اور سب کے نزدیک۔ لیکن جو فرض مانتا ہے، واجب مانتا ہے، پھر نہیں پڑھتا، تو امام مالک، امام شافعی کہتے ہیں اس کو توبہ کا موقع دیا جائے، توبہ کر لے الحمدللہ۔ اگر توبہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو اس آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن امام مالک، امام شافعی کے نزدیک یہ مرتد نہیں ہے، کافر نہیں ہے، قتل کیا جائے گا، لیکن مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھیے آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ایسا آدمی جو نماز نہیں پڑھتا، اس کو آزادانہ گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کرے؟ اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ کب تک؟ جب تک کہ نماز پڑھنے کا وعدہ نہ کر لے۔ اگر وعدہ نہیں کرتا تو جیل میں ہی مر جائے۔ اندازہ کیجئے کہ نماز نہ پڑھنے والا کتنا بڑا مجرم ہے۔ لیکن ہماری نگاہوں میں جو مالدار ہے، گفتگو کرنا آتی ہے، شکل و صورت اچھی ہے، وہ بہت معزز ہے، چاہے شرک کرنے والا ہو، چاہے بدعتی ہو، چاہے نماز کا تارک ہو۔ ہم اس کو پروٹوکول دیں گے، اس سے آٹوگراف لینے کے لیے، سیلفی لینے کے لیے لائنوں میں لگ جائیں گے، جبکہ دین کی نگاہوں میں اس آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ جناب عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اندازہ کر لیجئے نماز کا معاملہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اسلام میں۔ اور آج رمضان میں بھی بڑی مشکل سے مسجدیں بھرتی ہیں، اور رمضان کے علاوہ ایک صف، دو صف، ایک صف، دو صف۔ مسجد کہاں ہے؟ آبادی میں ہے، دائیں بائیں لاکھوں دنیا رہتی ہے، اور فجر کے ٹائم آئیں تو معاملہ اور خطرناک ہے۔ یہ مسجد کہاں ہے؟ مسلمان ملک میں واقع ہے۔ میرے بھائیو، نماز کو وہ اہمیت دیں جو نماز کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے۔ نماز گزشتہ قوموں پہ، گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام پہ بھی واجب رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جب طور پہاڑ پہ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اننی انا اللہ، کہ میں تمہارا رب بات کر رہا ہوں۔ فاعبدنی، آپ نے میری عبادت کرنی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سیدہ مریم نے اٹھایا ہوا ہے، ابھی پیدا ہوئے ہیں، اور قوم سیدہ مریم پہ تہمتیں لگا رہی کہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہم کلام ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلا کلمہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلا ہے وہ یہ نہیں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہ میں معبود ہوں، یہ نہیں کہ میں خداوند ہوں، کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دے گا۔ وجعلنی نبیّ، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں پہ بھی رہوں گا لوگوں کے لیے باعث برکت بن کر رہوں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ کب تک؟ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، مجھے جس چیز سے سکون ملتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے، وہ نماز ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث سے آپ کہا کرتے تھے بلال اٹھو اقامت کہو تاکہ نماز پڑھے اور ہمیں سکون ملے۔ نماز جس نے پڑھنی ہے وہ بھی نماز کو بوجھ نہ سمجھے۔ اگر نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت سے بے نیاز مستغنی ہے۔ نماز پڑھیں سعادت سمجھ کر، اعزاز سمجھ کر،
اللہ سے مناجات کا موقع سمجھ کر نماز پڑھیں اس لیے کہ میں اللہ کو منا لوں، نماز پڑھیں اس لیے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، نماز پڑھیں اس لیے کہ میں اللہ کی محبت کو حاصل کر سکوں۔ سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ فرماتے ہیں جناب ابو ہریرہ، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب کتاب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ جس کی نماز ٹھیک نکلی امید ہے کہ وہ آگے بھی کامیاب ہوگا، اور جو نماز کے امتحان میں فیل ہو گیا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ نماز ادا کرنا ہے، اور نماز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ادا کرنا ہے۔ فاذکروا اللہ کما علمکم، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے تمہیں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اپنے اپنے مسلک کی نماز نہیں، اپنے اپنے قاری صاحب والی نماز نہیں، اپنے اپنے والدین والی نماز نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی نماز۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے مسجد میں، ایک صاحب آئے، نماز پڑھی مسجد کے کونے میں، پھر آ کر آپ کو سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، کہا میرے صحابی واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ صحابی کی نماز ریجیکٹ کر دی گئی، واپس گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آ کر سلام کیا، کہا واپس جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ صحابی پھر واپس گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آ کر سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا واپس چلے جاؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ صحابی کی نماز 3 بار ریجیکٹ ہوئی ہے۔ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ اس سے بہتر نہیں آتا، آپ مجھے سکھا دیں۔ تو پھر آپ نے نماز کا طریقہ سکھایا۔ اندازہ کیجئے کہ نماز بھی ضروری اور طریقہ نماز بھی ضروری، ورنہ کئی نمازیں ایسی ہیں جو نماز پڑھنے والے کے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، حذیفہ بن یمان صحابی ہیں، ان کے سامنے ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے رہے، جب اس نے سلام پھیرا کہا تم کب سے یہ نماز پڑھ رہے ہو اس انداز سے؟ کہا 40 سال سے۔ کہا یوں سمجھو کہ 40 سال سے تم نے نماز بالکل نہیں پڑھی، اور اگر ایسی نمازیں پڑھتے ہوئے تو مر گیا تو تیری یہ موت دین محمد کے اوپر نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سجدہ سیکھیے کیسے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، رکوع سیکھیے آپ کیسے کیا کرتے تھے، بالکل اسی انداز سے نماز پڑھیے جس انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے۔ نماز نبوی کا اہتمام کیجیے۔ آپ نے جب کہا تھا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ نماز میرے طریقے کے مطابق پڑھ لو یا میرے کسی بھی صحابی کی نقل کر لو، نہیں، فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ اس میں معیار، میزان، ترازو اکیلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور نماز کے معاملے میں آخری گزارش یہ کہ مردوں پہ واجب ہے کہ نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ نماز پڑھنا ایک واجب، اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنا دوسرا واجب ہے۔ اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں آ کر نہیں پڑھتے تو گناہ سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ جب دشمن سامنے کھڑا ہو، تلواریں چلنے کا خوف ہو، نیزے چلنے کا خوف ہو، تیر چلنے کا خوف ہو، اللہ نے ان حالات میں بھی کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھانی ہے، جسے نماز خوف کہتے ہیں۔ نماز خوف کی نماز عام نماز سے ہٹ کر ہے، اس میں کمی بیشی ہے، 2 رکعتیں کم ہیں، ایک مسلمان فوج کا ایک گروہ امام کے ساتھ نماز پڑھے گا، دوسرا دشمن کے سامنے کھڑا ہوگا، پھر وہ آئے گا، پھر وہ 1 رکعت پڑھے گا، طریقہ مختلف ہے۔ لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ نماز معاف نہیں ہے، ایک ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا معاف نہیں ہے۔ اور آخر میں وہ نبینا صحابی آپ کو یاد ہوں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، اللہ کے رسول مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی آپ اجازت دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے تم گھر میں پڑھ لیا کرو۔ صحابی نبینا واپس جانے لگے، آپ نے کہا ادھر آؤ، وہ واپس آئے، کہا تمہیں گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ جی ہاں۔ فرمایا پھر تمہارے اوپر واجب ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ نبینا صحابی کو بھی رخصت نہیں ملی گھر میں نماز پڑھنے کی، اور مجھے آپ کو اللہ نے بینائی دے رکھی ہے۔ اور آخری حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان
کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اذان کے بعد جب جماعت کا وقت ہو جائے میں مصلی امامت پہ اپنے بجائے کسی اور کو کھڑا کر دوں، وہ نماز پڑھائے، اور خود میں چند لوگوں کو لے کر ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، انہیں ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ لیکن اس پہ آپ نے عمل نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ گھروں میں بچے ہوتے ہیں جن پہ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، عورتیں ہوتی ہیں جن پہ واجب نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، لیکن آپ نے بتا دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ہر قدم پہ اجر و ثواب ملتا ہے، ہر قدم پہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا عام نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اور پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھنے سے جو اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، روحانیت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، وہ گھر کی نماز میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور یہ نمازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک سوال ہے کہ وضو کر کے جراب پہن لی، اب وضو ختم ہو گیا، دوبارہ وضو کر کے جراب اتار دی تو کیا وضو ہوگا یا وضو دوبارہ کرنا ہوگا؟ بھائی کہتے ہیں کہ وضو کر کے جرابیں پہن لی تھیں، پھر وضو ختم ہو گیا تو دوبارہ وضو کیا، اور دوبارہ وضو کرنے کے بعد جرابیں اتار لی ہیں، تو اب وضو کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے؟ اس مسئلے میں علماء کرام میں اختلاف موجود ہے، لیکن انشاءاللہ راجح موقف یہ ہے کہ جب اس نے جرابیں نہیں اتاری تھیں تو اس کا وضو موجود تھا۔ بھائی کہتے ہیں وضو کیا ہے اس کے بعد جرابیں اتاری ہیں، اس کا مطلب ہے وضو موجود ہے۔ تو جرابیں اتارنے سے وضو ٹوٹتا ہو، ایسی کوئی چیز ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی، تو اس لیے انشاءاللہ اس حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر دوبارہ وضو کر لے تو اچھی بات ہے، تاکہ علماء کرام کے اختلاف سے وہ نکل جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق